بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس قلندران اقبال آج 10 جولائی 1968 کو شام کے 5 بجے پھر یہاں جمع ہوئی 25B گلبرگ میں۔ جاوید نامے میں ہم آج 36ویں صفحے سے شروع کریں گے، جہاں دوست اپنے 3 سوالات کے جواب سننے کے بعد خود یہ بتاتا ہے کہ اس کے شکوک کیا ہے، اس کی مشکلات کیا ہیں، اور اس کے بعد وہ ان مشکلات کا حل چاہے گا، اور یہ حل جب اسے ملے گا تو پھر وہ ہندی فلسفہ کے متعلق 9 باتیں یہ کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ آج یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ ہندی فلسفہ ان کے ہاں کی ہر چیز کی طرح عجیب قسم کا پیچیدہ ہے اور بڑا ہی ایبسٹریکٹ ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بالکل عربوں کے برعکس، عرب ہر چیز محسوس ٹھوس اپنے سامنے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بھی بتایا ہے کہ ان کے ہاں شعور کا لفظ جو ہے جی، عربوں کے ہاں شعور کا لفظ جو ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے لیے آتا ہی نہیں ہے، کنسیپچول نالج کے لیے آتا ہے۔ بذریعہ ادراک، بذریعہ حواس کو وہ شعور کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شعور کا لفظ جو ہے بالکل دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں شعور کا لفظ جو تھا وہ بذریعہ حواس ادراک جن چیزوں کا ہوتا تھا وہاں یہ شعور آتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے یہ میں پچھلے درس میں یہ کہا تھا، جہاں یہ چیز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ چیز وَمَا هُم يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو وَمَا يَشْعُرُونَ جو تھا یہ چیز، اور میں نے کہا تھا کہ آگے یہ بات قرآن نے خود ہی واضح کرتی، اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، تو جو قلب کی بیماری ہے نا وہ شعور کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اس کے برعکس ہندی فلسفہ جو ہے سارا ایبسٹریکٹ چلتا ہے، یہ کوئی چیز یہ محسوسات کے اندر لاتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک کو مادہ، یہ کنکریٹ ورلڈ جو تھی وہ قابل نفرت تھی، اس کے تو پاس میں انہوں نے پھٹکنا تھا۔ اس لیے ان کے ہاں کا فلسفہ جو ہے سارا ایبسٹریکٹ فلسفہ ہے، اور اس لیے اس میں بڑی گتھیاں اور پیچیدگیاں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج تک کسی مسئلے کے متعلق بھی کسی نتیجے کے اوپر یہ لوگ نہیں پہنچے۔ آپ دیکھیے جہاں دوست کہتا ہے وہاں اس نے یہ کہا تھا نا کہ شرق حق را دید و عالم را نہ دی۔ اقبال نے یہ چیز کہی تھی کہ یہ میٹا فزکس کے پیچھے تو لگے رہے، یہ منڈین ورلڈ جو کنکریٹ کی ہے اس کے متعلق انہوں نے کبھی نہ سوچا، یہ چیز اس نے کہی تھی۔ اب اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ بر وجود و بر عدم پیچیدہ است، مشرق کی اسرار را کم دیدہ است۔ یہ فارسی میں یاد رکھیے، کم جو ہوتا ہے عام طور پہ نفی کے معنی میں آتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا دیکھا ہے انہوں نے، اس کے معنی ہوتا ہے دیکھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب اس نے بات کہی ہے یہاں جی کہ مشرق جو ہے وہ اس پیچیدگی میں الجھا ہوا ہے، وجود و عدم۔ سارا ان کے ہاں کا جی یہ جو فلسفہ ہے یہ ان 2 لفظوں کے اندر ہے، اور یہاں سے ہی اقبال کا جو ارتکاز ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ پورا ہندوستان کا فلسفہ وجود و عدم کے مسئلے میں پیچیدہ جسے کہتے ہیں الجھا ہوا ہے، یہ اس کے اندر الجھا ہوا ہے۔ ان کے ہاں 9 schools of thought کہہ لیجیے ان کو، ان میں سے 4 جو ہیں وہ ہیں ناستک، ناستک جو خدا کو نہیں مانتے، وہ ہو گئے عدم بات۔ ان میں سے 4 جو ہیں
सांख, शास्त्र, बुद्ध मत, जैन मत और चार वक्त दिए। ये चार इनके यहाँ के स्कूल जो है ये अदम के हैं, ये खुदा को मानते ही नहीं। 5 इनमें से हैं जो खुदा को मानते हैं। न्याय शक, वैसे शक, योग और नमानता, 4 हुए। और 5वां है हकीकत में नमानता। नमानता की 2 शाखें हैं, उत्तर नमानता और पूर्व नमानता, लेकिन बहरहाल नमानता ये स्कूल ऑफ थॉट है। 5वां है इनके यहाँ वेदांत, जिसे वेद अंत कहिए। वेद अंत से इन्होंने वेदांत बनाया है, यानी वेदों का जो इंतहाई इल्म है वो इसके अंदर आ गया। ये है इनके यहाँ का वहदत वजूद या पैंथीज्म। शंकराचार्य इसका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है। उसके बाद रामानुज भी, उसने भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन इब्तिदा शंकराचार्य ने की। सारा तसव्वुफ इनके यहाँ का इस वेदांत से चलता है। अच्छा, तो गोया इनके यहाँ जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके यहाँ अदम और वजूद ही की सारी बात है। ये सारी इनके यहाँ की आपस की लड़ाइयां इसी के अंदर की। अच्छा, ये जिन्होंने वजूद को तस्लीम किया है 808 द्वारा इसका बताता जी, शुक्रिया फरमाइए। ये है शेख हमीद का, मैं उनको देता हूँ टेलीफोन। ये जिन्होंने इनमें से जो वजूद को मानते हैं, अदम के कायल नहीं है, उनके यहाँ वजूद की 3 किस्में हैं। एक तो है परम आत्मा, जिसे परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, रूह है कुल। दूसरा है जीव आत्मा, आत्मा लाइफ के साथ, ये जिसको इंसान कहते हैं। बल्कि ये जितने भी जी हयात हैं उनको यूं कह लीजिए, तमाम जी हयात। और तीसरे इनके यहाँ प्रकृति है, जिसको मादा कहते हैं। बस ये इसी में उलझे हुए हैं कि फिर ये जो 3 हैं, इनमें से कौन फिर वाकया मौजूद है और किसका वजूद महज शराब और माया और धोखा है। यही पहले तो खुद खुदा के अदम वजूद के मुतल्लिक़ वो बात, 4 एक तरफ 5 एक तरफ, जो वजूद को मानते हैं उनमें से फिर ये बात। और वेदांत ने आगे इनके यहाँ आखिर में फैसला ही कर दिया कि वो वजूद जो है वो परमात्मा का ही है, बाकी जितनी चीजें हैं उनका वजूद है ही नहीं। वही चीज जो हम चले आ रहे हैं, सारा ये फर्क है। ये इनके यहाँ का वेदांत है, जिसने ये कहा। बाकी स्कूल जो है इनमें से मानते हैं, यानी वो जो नास्तिक हैं वो तो मादा या प्रकृति को भी कदीम मानते हैं, इटरनल मानते हैं, वो खुदा को नहीं मानते। लेकिन इनमें से भी गोया मानते हैं, कई तीनों को मानते हैं। और वेदांत जो है जिसका असर है इनके ऊपर, वो बहरहाल खुदा को वाजिबुल वजूद मानता है, बाकी जितने वजूद हैं उनको खुदा का अक्स या परता मानता है, या उनको शराब या माया करार देता है। अब आप देखिए,
میں نے جو کہا تھا نا کہ اقبال 2 لفظ کہتا ہے اور بات کتنی کر جاتا ہے، یعنی اتنی چیز اس نے کہی ہے کہ یہ مشرق الجھا ہوا کس پیج کے اندر ہے، بر وجود و بر عدم پیچیدہ، سارا ان کے ہاں کا فلسفہ ہے ہی اسی لباس میں، یعنی اس سے آگے کوئی اور بات ہی نہیں ان کے ہاں، ساری بات یہی۔ اور اس کے باوجود صورت ہے کہ مشرق ہی اسرارہ کم دیدار، تو اس کے بعد بھی پیچیدہ ہے، تو دیدار سے کچھ بھی نہیں ہے، بنا بنایا کچھ بھی نہیں ان کے ہاں۔ مشرق کی تو یہ کیفیت ہے، یعنی اقبال نے رعایت رکھی تھی اس کی یہ کہہ کے کہ شرق حاکرہ دید و عالم نارم دید، اور کہنا میری مدماری ہوئی ابھی ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے حاکرہ دید والی بات جو ہے، ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان مسائل میں پیچیدہ ہے اور مشرق کی اسرار رہا کم دیدہ، الجھی ہوئی ہے اسی کے اندر، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے۔ اچھا، لیکن اقبال ہے نا جی، یہ امیدوں کا شہزادہ ہے، یہ کسی مقام پہ یہ مایوس ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ اتنی مایوسانہ چیز تھی، اس نے یہ خود کہا کہ یہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، میٹا فزکس میں الجھے ہوئے ہیں، انہوں نے حق کو دیکھا ہے، عالم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس وشوامتر نے مقابل میں کہا کہ دیکھا ہوا خاک ہے ان لوگوں نے، الجھے ہوئے ہیں، آج تک اثرات تو ان کی سمجھ میں آئی ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد مایوسی ہونی چاہیے تھی نا۔ لیکن آگے دیکھیے، یہ کہتا کار ما افلاکیاں جز دید نیست، جانم از فربائے ہو نو امید میں۔ ہم آسمان کے رہنے والے یہ جو سٹرگل ہے ایگزسٹنس کی، زمین کی، اس میں عملاً حصہ تو نہیں لے سکتے، ہمارا کام تو یہاں اوپر بیٹھے ہوئے صرف دیکھنا ہے، لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس مشرق کے متعلق، ہم اس کے مستقبل سے مایوس نہیں۔ یہ سن 32 میں یہ کہہ رہا ہے یہ شخص، مشرق کے مستقبل سے مایوس نہیں۔ دوش دیدم بر فراز کشمرو، زاسماں افرشتہ آمد فرو۔ کل میں نے دیکھا یہ کہ وہ جو پہاڑ ہے کشمرو، اس میں سے ایک فرشتہ وہیں پہ چلا آ رہا تھا، از نگاہش ذوق دیدار چکید، نگاہوں کے اندر اس کے ذوق دید چمک رہا تھا، کسی شے کی طرف دیکھ رہا تھا اور بڑے ہی ذوق و شوق سے دیکھ رہا تھا، جز بسوئے خاک دانے ماند، اور وہ اسی زمین کی طرف دیکھ رہا تھا اور بڑے ہی ذوق و شوق سے دیکھ رہا تھا۔ تو گویا یہ تھی اس قابل، اس میں کوئی شے ایسی نظر آئی کہ قابل توجہ تھی، اس کے گفتمش از محرمہ راز مکوش، تو چبینی اندراں خاک خموش۔ اور اس کے بعد ایک تھوڑی سی طنز ہے، کہتا کیا یہ تو نہیں ہوا کہ از جمال زہرائے بے گداختی اور دل بچاہے بابل انداختی، کہیں وہی فسانہ تو نہیں دہرایا جا رہا جو بابل کے فرشتوں کے ساتھ ہوا تھا؟ تیرا دل بھی کسی زہرا کی زلفوں میں تاثیر تو نہیں ہو گیا کہ چلا ہے ادھر دیکھتا ہوا؟ تیرے بھی جی میں آ رہا ہے کہ بابل کی طرح منہ لٹک جائے؟ کیوں کی ارادے ہیں نا؟ گفت ہنگامے طلوع خاورس، نہیں، مشرق بیدار آفتاب تازہ او را در برس، لال ہا از سنگ راہ آئے برون، یوسفان اوز چاہ آئے برون۔ کیا خوبصورت علمی ہے، کیا خوبصورت علمی ہے۔ رست خیز در کنارش دیدہ ہم، لرزہ اندر کو خارش دیدہ ہم۔ ہمالیہ کے چشمے اگلنے لگے اور گراں خواب دینی سنبھلنے لگے۔ کیا بات ہے اس کی، یہ اس سے بھی 2 سال پہلے کی بات کہی ہوئی ہے، تو 32 کی ہے۔
رخ بند از مقام آزری، وہ دور چلا گیا، اس نے اپنا بوریہ بستر لپیٹ لیا ہے، سنگ تراشی کا جو زمانہ اس کا تھا۔ تا شود خود غرض ترک کے بت گری، خود گر خود گر، تا شود خود غرض ترک کے بت گری، بڑی خوبصورت ترکیب، بت گری کو چھوڑ کے خود گری اختیار کرے۔ اس کے لیے اس نے مقام آدری سے بوریہ بستر باندھ لیا ہے۔ اے خوشا قومیں کہ جانے او طبی، از گلے خود خیش را آز آفری، عرشیاں را صبح عیداں ساعتے، کیوں شود بے داؤ چشم ملتے۔ پیر ہندی اند کے دم درکشی، ان کے یہاں کا سارا یوگ جو ہے وہی ہے نا، دم درکشی والی بات۔ باز درمن دیدو بے تابا نہ دی، ایسی خوبصورت فلمیں بن سکتی ہیں اقبال کے ہاں کی، ہاں ہاں، بے تابانہ دی، بے تابانہ کیوں؟ اب کچھ سوالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، اب وہ اس سے پوچھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس شخص کا ایجاد، دو لفظوں میں سوال ہے، دو لفظوں میں جواب۔ گفت مرگ عقل، گفتم کر کے فکر۔ یہ ہے جی اقبال، یہ ہے مقام جہاں اقبال آ کے نظر آتا ہے۔ اقبال ہے کیا؟ یہی چلا آ رہا ہے، گفت مرگ قلب، گفتم کر کے ذکر۔ وہی کو چھوڑ دیجئے مرگ قلب، فکر کو چھوڑ دیجئے مرگ عقل، ذکر یہاں وہی۔ گفت تن، اب آیا اس کا فلسفہ، گفتم کے زاد از گرد راہ، واہ واہ، کہتا حقیقت میں تو یہ نفس ذات روح یہی تھی کہ یہ جو چلی ہے نا تو سفر تھا لمبا، رستہ سی کچا، توڑدے تورے رنگ کے پا گئی ہے۔ یہ علی اقبال، واہ، یعنی کتنی مشکل چیزیں ہیں، کس آسانی خوبصورتی سے، کس حسن سے، رانائی سے بات کہہ جاتا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے یہ چیزیں فلسفے کی یہ بات۔ گفتن، گفتم کے زاد از گرد راہ، گفت جاں گفتم کے رمز لا الہ۔ اب یہاں وہ بات آ گئی صاحب، رمز لا الہ۔ لا الہ میں نے کہا ہے نا کہ تصوف میں جا کے لا موجود و الا اللہ ہو جاتا ہے، کہ اس کے سوا کوئی موجود۔ لا الہ کے معنی اگر لیں تو بات بنتی نہیں اصل میں۔ یہ لا الہ جب ان کے ہاں لینا چاہیے تصوف میں تو ہمیشہ اس کو لا موجود و الا اللہ لینا چاہیے، کہ یہ رمز ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو جان جو ہے، ذات جو ہے، روح جو ہے، اس کو تو مستقل ذات الگ مانتے نہیں ہے نا، یہ تو وہی روح خداوندی ہے نا۔ تو اب یہ جو چیز ہے لا الہ یعنی لا موجود الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس کی رمز ہے، اس کا راز ہے۔ وہ بجائے خیش اپنا وجود نہیں رکھتی، وہ تو وجود خدائی ہے حقیقت میں، وحدت الوجود ہے نا جی، وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا جی۔ گفت آدم گفتم از اسرار اوست، چل اب آ گیا ہے وحدت وجود، ہما اوست، یہ اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ تو اقبال نے اپنے بہت مقام پہ کہا ہوا ہے آدم کے متعلق کہ یہ راز اس کے راز ہے، اور میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تو گفت آدم گفتم از اسرار اوست،
گفت عالم واہ واہ گفتم او خود روبروست. یہ خود روبروست میں کہتا ہوں اتنی گہری بات ہے یہ جو کہہ گیا ہے. یہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ محسوسات سے متعلق ہے. یہ تمہارے حواس ہیں, تمہارا احساس ہے جو یہ عالم کو عالم بنائے ہوئے. یعنی کہ یہ چیز جو ہے یہ تمہارے احساسات کی پیدا کرتا ہے, تمہارے حواس کی پیدا کرتا ہے. یہ محسوسات کی چیز ہے, تمہارے اپنے ہی سیلف کی ریفلیکشن ہے. یہ جو عالم ہے یہ تو اس طرح اس کے علاوہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ وہی چیز ہے جو بار بار یہ کہہ گئے ہیں. غالب نے اگر کہا ہے تو اس نے اپنا انداز ہے کہ عالم تمام حلقہ دام خیال. میں چونکہ امیجن کرتا ہوں اس واسطے یہ عالم وجود میں آ جاتا ہے. یہی چیز ہے جسے اقبال نے اپنے ہاں کہا تھا کہ این جہاں چیز صنم خانہ پندار منس. اور یہ تو آپ کو پتا نا یہ صنم خانہ اور بت خانہ بناتا ہے عالم کو. تو این جہاں چیز صنم خانہ پندار منس, یعنی میرا جو تھاٹ ہے یہ اس کا کریٹ کیا ہوا ہے. اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ آبجیکٹولی. یہ ہے نا ان کے یہاں کا تصور جو سارا ہے کہ اس کا تو وجود ہے ہی نہیں. انسان کی ذات جو ہے اس کا صرف وجود مانتے ہیں, لیکن وجود اس کا ممکن الوجود ہے, واجب الوجود نہیں ہے. یہ ان کی اصطلاح ہے نا کہ وہ جو وجود ہے حقیقت میں وہ تو صرف الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے which exists in reality وہ تو ایسنس آف گاڈ ہے. یہ جو انسانی روح ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو روح کو تو یوں ختم کیا, باقی رہا یہ سارا میٹر, اور میٹر جو ہے اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ آبجیکٹولی. یہ ہمارے تخیلات کا پیدا کرتا ہے. یہ ہے جی سارا ان کے یہاں کا پلیٹونک فلاسفی اس کو کہیے اور تصوف کی بنیاد کہیے. بس یہ اتنی چیز ہے. یہ جہاں چیز صنم خانہ پندار منس, یہی چیز ان کے ہاں جو ہے جو ایک ضرب کلیم میں اس نے لکھا ہے کہ طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم, خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن, زمانہ صبح ازل سے رہا ہے محو سفر, مگر یہ اس کی تگو دو سے ہو سکا نہ کوہن, اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. کھول کے کہہ دوں آہ چنگا کھول کے کرتی ہے. یعنی کبھی تو یہ یہاں تک تھا کہ تو ہے, تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے, یہ اس کا فلسفہ تھا. چلو ٹھیک ہے تو ہے تو صحیح نا, یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ نہیں ہے کیونکہ یہ فریب تخیل ہے, صنم خانہ پندار انسان ہے. آنے بڑھ رہا ہے, یہ تو بھی نہیں ہے. وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن. بدن اس لیے نہیں ہے کہ میٹر ڈز ناٹ ایگزسٹ. روح اس لیے نہیں ہے کہ روح کا الگ وجود مان لیا جائے تو یہ کہتے ہیں شرک ہے. اس واسطے وجود تو صرف روح خداوندی کا ہے, انسان کی روح کا بھی وجود نہیں ہے. چل دو میں ہاتھی میں ہوتا چل سیاپا موقع یہ اگر کھول کے کہہ دوں گفت عالم گفتم خود روبروس کے یہ معنی سمجھ لیجیے کہ وہ تو صرف تمہارے حواس کی پیدا کردہ چیز ہے جو تمہیں سامنے آتی ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ان ریالٹی. گفت علم و ہنر آ گیا ہوں لٹ کے پیچھے. گفتم کے پوست یہ تو چھلکا ہی چھلکا ہے. رومی کا انداز ہے منز قرآن مغزرہ برداشت ہے اس تو ہاں پیشے سزا انداز. قرآن کا مقصد تو ہم نے لے لیا, یہ جو کچھ تم پڑھتے پڑھاتے ہو یہ تو اسی تمہاری چھجوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں جو تم اٹھا رہے ہو. گفت علم و ہنر گفتم کے پوست. گفت حجت چیز, دلیل کیا ہے, برہان کیا ہے. حجت جو ہے علم و ہنر نہیں ہے. علم کو وہ حجتی قرار نہیں دیتا تو ہے کیا. گفتم
روئے دوست عرفان مار کر جس نے اس کو دے. ہاں جی نہیں حجت میں نے دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کس چیز سے تم کسی کو ثابت کر سکتے ہو؟ تو علم سے ثابت کیا جا سکتا تھا. دلیل تو علمی ہوتی ہے لیکن یہ فکر اور انٹلیکٹ کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا دلیل. وہ تو کہتے ہیں کہ پائے استدلالیاں 24 دفعہ اور پائے 24 سخت جو تمکین دفعہ. اس لیے ان کے نزدیک دلیل علم نہیں ہے. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل ہوئی معرفت. روئے دوست جس نے دیکھا ہے اس کو بس وہ ہے دلیل کہ جی ہم دیکھی ہوئی کہتے ہیں کلندر ہاتھ سے گوئے دیدہ گوئے ان کے ہاں ہے نا. یہ کسی کی سنی ہوئی بات نہیں کہتا, دیدہ گوئے دیکھی ہوئی بات کہتا ہے. اب یہ ان کے ہاں چیز ہوگی. آگے اس کو واضح کر دیا گفت دین عامیہ گفتم شنید. کہ عام لوگوں کا دین جو ہے یہ صرف سنید ہے. گفت دین عارفاں گفتم کے دین سنی ہوتے دیا دیدی ہوئے جیسے ہوتے ہی جناب. کہیں قرآن میں لفظ نہیں آیا تھا کہ عرفان خدا کا. ہر جگہ ایمان کا لفظ ہے, کہیں نہیں آیا. یہ لیا وہاں سے تھا بنا دیا, یہ دین عامیہ ہو گیا. یہ سارا دین ہمارا سارا ہی شنید ہے. یعنی ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے, صرف سنتے ہیں اس کو. یہ شنید جو ہے یہ ہمارے سنی اللہ نے شنید ہو گیا. سنی شنید المصدر شنید الفاعل شنن مضارع شنید ٹھیک ہے. دیدن مصدر سنن مضارع سنید. کلام ہم لذت جان خضور کیوں نہیں تھی ہوئی مضبوطیاں رساریاں کر گیا. ہاں نقطہ آئے دل نشید بار من کشود انہوں نے باری آئی. باری باری یہ سوکھا لاؤنڈا ہے نا چرخا پنگی بیٹھے ہوئے آگے میں سارے انہوں نے باری آئی ہے. تو نو سخن از عارف ہند نو تاسخن لپیٹے ہوئے نو تیاں. ہاں دو تا سے تا میں کہتے ہیں نا زلف دو تا آپ نے دیکھا ہوگا یوں لپیٹی ہوئی دوری کی ہوئی جسے ہم کہتے ہیں. اب یہ سار گیا جی آتے ہیں ذات حق را نیست کی عالم خجا. یہ ٹھیک ہے, یہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے خدا کے ذات کے راستے میں یہ پردہ نہیں ہے. اب آ گئی آگے وہی تشبیہ. سارا کام ہی تشبیہ سے چلتا ہے. تشبیہ بڑی مزیدار ہے. وہ تیرا حائل نہ گردد نقش آب. کہتا ساحل پہ کھڑے ہوئے تم پانی کو دیکھ رہے ہو تو اس میں تمہارا عکس جو ہے وہ تمہیں نظر آ رہا ہے. تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں کوئی چیز اور ہے. یہ اس وقت تک ہے جب تم ساحل کے اوپر کھڑے. جب کیا پانی کی گڑن کیتا تمہارا عکس جو ہے تمہارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا. یہ تمہیں اس وقت تک غیر سامنے نظر آتا ہے کہ جب تک تو ساحل پہ کھڑا ہے. جب اس کے معرفت کے دریا کے اندر ڈوب جائے گا تو اس ڈوب جانے سے یہ تم دیکھے گا کہ جو تم نے چھلانگ لگائی تو یہ جو عکس تمہارا ہے یہ وہاں سے بالکل محو ہو جائے گا. یہ تو کنارے پہ کھڑا ہے تو یہ تمہیں نظر آتا ہے. اس کا وجود اس لیے ہے کہ تو اس کے اندر نہیں ڈوبتا. اس کے اندر جا کے جو ڈوب جائے تو یہ تمہارا عکس باقی نہیں رہے گا. اس لیے یہ عالم جو ہوا یہ نقش بر آب ہوا. دریا میں, حوض میں, سمندر میں, پہاڑوں کا, درختوں کا, آسمان کا آ سکتا دیا کشمرو
تو اس لیے یہ سارا عالم جتنا بھی ہے یہ تو ہے پانی میں جیسے عکس تجھے نظر آتا ہے. یہ چیزیں تجھے ایسے دکھائی دیتی ہیں کہ صاحب یہ تو اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے ہے، میں اگر اس میں کودا تو اس پہ ٹکرا جاؤں گا. یہ درخت ہے، یہ کانٹے دار ہے، اس میں الجھ جاؤں گا. تو کہتا ہے یہ تمہاری بھول ہے، کنارے پہ جب تک تو کھڑا ہے تیرے راستے میں حائل نظر آتے ہیں، جو ہی تو اس میں کودا تم دیکھو گے کہ یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ تو باقی نہیں رہیں گے، تیرے راستے میں یہ حائل نہیں ہوں. ہے نا ایک تشبیہ سے معاملہ صاف ہو گیا. دوم زادن اندر عالم دیگر خوش است تا شباب دیگرے آئے بدر. آپ کو معلوم ہے اقبال میں یہ کہا ہوا پہلے وہ ایک دفعہ اور پیدا ہونا، پہلا پیدا ہونا وہ تھا اور دوسرا پیدا ہونا یہ ہے پیچھے. یہ 15 صفحے پہ دیکھ لیجئے، یہ نیچے کی 2 سطریں 15 صفحے پہ. ہم درو جستن بزادن می تمام بند ہا از خود کشادن می تمام لیکن ای زادن نہ آزاد و گلت. یہ ہے نا نیا پیدا ہونا جو ہے وہ ہے جس سے یہ سب نئی چیزیں پیدا ہوں گی. یہ آگے ہے آز مجبوری تھی از اختیار. وہ پیدا ہونا جو تھا وہ مجبوری کا تھا، یہ اختیار کا ہے. باہر آج کے باگریا ای باخندہ ہے. یہ سارا کچھ اس نے زادن کے متعلق کہا تھا نا، یہ وہی زادن ہے. زادن اندر عالم دیگر خوش است تا شباب دیگرے آئے بدر. وہاں جا کے پھر ایک نیا شباب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. وہ تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا کہ حدیث جنت کے اندر سب جوان ہوں گے. تو یہ وہی سے یہ چیز ہے ان کے ہاں کہ یہ زادن نو جو ہے اس میں پھر شباب واپس آ جاتا ہے زندگی میں. یہی ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر دیا ہے. ہندوؤں کے ہاں بھی یہ چیز ہے، یہ تو سائیکل کو مانتے ہیں نا. نیا جو ان کے یہاں جنم ہوتا ہے تو اس نئے جنم کے اندر دوبارہ امکان ہو جاتا ہے پھر شباب حاصل ہونے کا. بوڑھا مر گیا، بچہ پیدا ہوا تو پھر ایک موقع ہے نا اس کے بعد یہ شباب کا. اس لیے یہ شباب کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں دوبارہ یہاں تو نہیں لاتے، وہاں لے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ جنت کے اندر سب جوان ہوں گے. تیسرا جی حق ورائے مرگو عین زندگی. بندہ کیوں نہیں رہے نمی دانت کے چیز. یہ ہے ذرا اس کے اندر یہ مغل لکھا ہے، یہ شعر صاف نہیں ہے، اس کو ذرا صاف یوں کر لیجئے گا. خدا جو ہے وہ تو حق جو ہے وہ ورائے مرگ ہے، وہ تو مرتا نہیں ہے. حی لا یموت، وہ عین زندگی ہے، الحی ہے. اچھا کہتا ہے کہ یہ بندہ مرتا کیسے ہے، انسان کیسے مرتا ہے. اگلا جو ہے نا نمی دانت کی چیز اس کو یوں پڑھی ہے کہ چون بندہ نمی دانت کے حق چیز بندہ ضمیر. جب انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اس وقت انسان مرتا ہے. اگر اسے معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے تو پھر یہ مرتا ہی نہیں، کیونکہ حق تو حی لا یموت ہے. اب آگے چل کے یہ یہی جو موت ہے اس کو خدا کے مقابلے میں انسان کی ایک برتری قرار دے رہتا ہے. گرچہ ماں مرغانے بے بالو کریں، ایسے ہیں پرندے جن کا بالو پر بھی نہیں اڑ نہیں سکتے. آج خدا در علم مرگ افزو کریں. خدا نہیں جانتا موت کیا ہوتی ہے، ابھی جاننے ایسا ایسے میں لگا دوں گا اگے. ہاں جی وہ نہیں جانتا. ہاں جی ساڑھے ادو اگاں گئے ساڑھے 10 چلی ہوئی آ گئی خدا سے آ گئے. ہم ابھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ چیز کہی صوفیہ نے. مولوی نے یہ کہا کہ تم جو کہتے ہو بول سکتا نہیں ہے، یہ تو عدم قدرت کے اوپر آگے بات کہ وہ قادر مطلق نہیں ہے.
آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر سب کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابوں کے اس کے اوپر کہ یہ انسان ہے خدا کے لیے جھوٹ بول سکنے کا یا نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے چلے تھے۔ مسئلہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ خدا اپنے جیسا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ پیدا نہیں کر سکتا ہے تو قادر مطلق نہیں۔ پوچھو نہ جڑے ویلیاں کھاندے سامنے بیٹھے ہوئے کہ کردے کی رہندے ہن بیٹھے، اسی میں یہ چیز ہے کہ اب خدا در علم مرد افزوں کریں، وہ جانتا نہیں موت کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، سمجھا؟ یہ بھی تھے اسی جانے جتیاں کہ میں کھائی ہیں انہوں کی پتا ہے وقت۔ ہاں جی، ان کے اینڈ ہو جاتی ہے فنا میں نہیں۔ بدھزم جو ہے یا وہ جو چار تھے نا سکول جن کے اندر خدا نہیں مانا جاتا، چار وقت ان کے اندر تو مٹیریلسٹ ہیں، ان کے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں ہے، بس گیا تو ختم ہو گیا کے ساتھ۔ جو مانتے ہیں جون کے اندر آخر میں جا کے بدھ مت اور جین مت جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کمپلیٹ ایناہیلیشن، جس کو نروانا کہہ دیتے ہیں، اور ویدانت والے جو ان کے یہاں ہے وہ یہ کہ روح خداوندی پھر روح انسانی جیو آتما پرم آتما کے اندر جا کے پھر جذب ہو جاتی ہے، یہاں سے وہ چکر ختم ہوتا ہے، کسی کو مکتی کہتے ہیں۔ اس جیون چکر سے چھوٹ جانے کا نام ان کے ہاں مکت ہو جانا ہے، مکتی ہو جانا ہے۔ وہ چار وقت مٹیریلسٹ ہے، وہ فنائی کر دیتا ہے۔ بدھ مت جین مت والے نروانا ہے جس کو کمپلیٹ ایناہیلیشن ہے، یعنی شعور کا ختم ہو جانا، اور ویدانت اس کو آتما کو پرماتما کے اندر جذب کر دینے کے نام سے یہ چکر جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح سے تناسب کا چکر ختم ہوتا ہے۔ وقت اب آگا جی پھر ٹائم کے اوپر، شیرینی بظہر آمیختہ۔ اب یہ جلال و جمال خداوندی جو ہے ٹائم کے اندر، ٹائم تو ان کے خدا سے الگ بات ہوتی نہیں ہے، اب اس کے اندر شیرینی بھی ہے اور زہر ہے۔ کسی کا وقت بڑا مساعد ہوتا ہے، کسی کے لیے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، کسی پر وقت جن وقت کہتے ہیں پنجابی تو خیر نہ لکھا جاتا ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، وقت کیا ہے ہم گل یہ جڑیا کہتے ہیں بظاہر آمیختہ رحمت عامے بقہر آمیختہ، یہ دونوں ہی اس کی شیون ہے وقت کی۔ کبھی وہ رحمت کے اندر ہوتا ہے تو وہ موج ہی موج ہوتی ہے، کبھی وہ قہر میں آ جاتا ہے تو پھر وہ جلال اس کا ہوتا ہے بظاہر آمیختہ۔ خالی اب کہرش نہ بینی شہر و دشت، رحمت جی خالی اب کہرش نہ بینی شہر و دشت، یہ ٹھیک ہے، یہ نہ ہوگا جی، خالی از کہرش نہ بینی شہر و دشت۔ ہر جگہ تمہیں یہ نظر آئے گا نامساعد چیزیں جو ہیں، ایول جو ہے، شر جو ہے، یہ شر کا مسئلہ یہ لے آیا ہے نا یہاں، شر ہر جگہ تمہیں نظر آئے گا۔ آگے رحمت ای کے گوئی، اب بات یاد آ گئی درگزشت، جب وہ چلا جاتا ہے گزر جاتا ہے جب قہر کا زمانہ تو اسے رحمت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے صاحب، یعنی جو ایول ہے نا اس کو انہوں نے پازیٹیو ایگزسٹنس دے دی، اور ایبسنس آف ایول جو ہے اس کا نام گڈ قرار دیا، حالانکہ اس کے اپوزٹ ہے قرآن کی، یہ مجوسیوں کا ہے۔ ایول کو ایک مستقل بالذات وجود دے دینا یہ مجوس ہے، اور ہندوؤں کے ہاں بھی یہی ہے، ہندو شر کو ایک مستقل وجود دیتے ہیں۔ عدم شر کا نام ان کے ہاں رحمت ہے، ہمارے ہاں شر عدم رحمت کا نام ہے، شر کو وجود نہیں، قرآن کی روح سے وجود کا رحمت کا وجود ہے۔ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اس کی رحمت ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو اس کے مقابلے میں جسے شر ہم کہتے ہیں وہ
رحمت کے نہ ہونے کا نام ہے، جیسے تاریکی روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ تاریکی کا وجود نہیں ہے، وجود روشنی کا ہے، اور تاریکی جو ہے وہ روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ ان کے ہاں مجوسی فلسفہ میں اور ہندی فلسفہ دونوں میں وجود تاریکی کا ہے، تاریکی کے نہ ہونے کا نام روشنی ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جیسے کل خیر ہے نا، رحمت ہے نا جو اس کی چھائی ہوئی ہے۔ ہم جب غلط استعمال کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا یا اسباب عالم کا، تو اس وقت اس کی رحمت پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس کا نام شر ہوتا ہے۔ اس کے مطابق جب ہم ان کو پھر استعمال کر دیتے ہیں تو وہ رحمت جو ہے وہ ہوتی ہے، شر کا وجود نہیں، عدم رحمت ہے شر جسے ہم کہتے ہیں۔ ان کے ہاں بالکل اس کے برعکس ہے، عدم شر کا نام ان کے ہاں رحمت ہے۔ یہ کائنات، یہ مادہ، یہ سارا جتنا ہے یہ ایول ہے، یہ ہے ان کا فلسفہ۔ مثلا یہ الفاظ سارے ہیں، کفر بھی ہے اس کے ہاں، تاریکی بھی ہے اس کے ہاں۔ یہ تو ہماری زبان میں تو ان چیزوں کے نام ہیں نا ہم نے رکھے ہوئے، اصل شے کی ہے وہی جو آپ نے آیت پڑھی ہے، اسی سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ باطل جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت حق کا نظام نہیں ہے، حق کا نظام نہیں ہے، اسے ہم نے باطل کہا ہوا ہے۔ باطل اگر ایگزسٹ کرتا تو وہ حق جب آتا تھا تو مجوسیوں کے عقیدے کے مطابق یہ دو مستقل بذات قوتیں جو تھیں یا تو دونوں موجود رہتی یا آپس میں اس طرح سے ٹکراتی۔ وہ تو باطل کو یہ کہتے ہیں کہ موجود رہتا ہے ہر وقت۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جعل حق ذاک الباطل، کیوں؟ ان الباطل کا آنا ضرور کا، حق کے آنے سے تو باطل ہے ہی وہ کہ حق آ جائے تو وہ دھوکا ہوتا ہے۔ اس نے بات واضح کر دی نا جی، اگر وہ اپنا وجود بذات رکھتا تو وہ ضروکا نہیں ہو سکتا کہ اس کے آنے سے وہ باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ہے وہ چیز، تاریخی وجود نہیں رکھتی، سمجھیے نا۔ جان نور وذہب ظلمات ان ظلمات کان ذہابا، یوں کہیں گے، یعنی اس کے یہ جو ہے نا ان الباطل کان ظہوقا، وہ یہ بات اس نے بتا دی نا قرآن میں کہ باطل تو اس وقت تک تھا جب حق موجود نہیں تمہارے ہاں تھا، جب حق آتا ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ باطل رہے، وجود اس کا ہوتا تو دونوں موجود رہ جاتا سکتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ ان الباطل کان ظہوقا، یہ ہے چیز۔ تو عدم حق کا نام باطل ہے، اور وہ چیز ہے جو میں بتایا کرتا ہوں، قرآن نے جہاں شر کہا ہے نا، جہاں اس کے لیے بچنے کے لیے کہا ہے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما خلق جو ہے نا، اب اس میں سے اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ما خلق کی شارع رد نہیں ہے، ما خلق جو تو نے پیدا کیا ہے اس میں سے اس کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو وہ شر ہو جائے گا۔ یہ ما خلق کا شر کا پہلو ہو گیا، پانی زیادہ پی لیا جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی، شمشیر کسی مظلوم کے سینے میں گھونپ دی جائے گی تو یہ شر ہوتا جائے گا نا۔ یہ ساتھ یہ ما خلق کا شر کا پہلو ہوا۔ ما خلق جو ہے وہ شر نہیں ہے، مجوسی اور ہندی فلسفے کی روح سے ما خلق جو ہے وہ شر ہے۔ جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے پرماتما کے علاوہ وہ سارا شر ہے جی ان کے لیے۔ قرآن کی روح سے ما خلق جو ہے وہ نہ بذات خود خیر ہے نہ شر ہے، اس کا استعمال اس کو شر بنا دیتا ہے، اس کا استعمال اس کو خیر بناتا ہے۔ اچھا ید الخیر کے معنی ہوئے کہ اگر یہ خدا کے قوانین یا اس کی مشیت کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ خیر ہوگا، کیونکہ خدا کے متعلق ہے تو ید الخیر، اس کے مطابق نہ صرف کرنے کا نام شر ما خلق ہو گیا۔ ایسا مسئلہ یہ گوڈا نیول کا تھا، وہ نہیں،
किस कदर पेचीदगियों में उलझे हुए चले आ रहे थे मुफक्किर तौफीक के जमाने से अब तक का जमाना। उसने 2 लफ्जों में बात साफ कर दी था कि ये जो है कि ये बिज़ात वजूद इसका है या नहीं है या क्या है, ये कायनात शर है, मादा शर है, ये था ना सारा कुछ। उसने 2 लफ्ज कहे ऐसा, मिन शर्रे मा खलक। मा खलक का एक पहलू शर का भी होता है, तो उससे वो महफूज रहना चाहता है। ये खुद बिल्कुल, तो ये चीज जो है ना, अब ये जो सारा मतलब हल कर दिया कि ये शर कोई अलग अपना वजूद रख के यहाँ नहीं है, ना ही ये है कि मा खलक जो है ये तख्लीकी तकवीनी कायनात जो है ये शर है, उनका जो मजूसियों का और हिंदी फलसफा का था उसको भी बात करार दे दिया। बात सारी ये नहीं कि मा खलक तो मा खलक है, अब मा खलक का जो शर का पहलू है उससे हम महफूज रहना चाहते हैं। जब इससे महफूज रहेंगे तो मा खलक खैर हो जाएगी, इसलिए कि जब उसकी मशीयत के मुताबिक होगी तो बेयद कल खैर है। उसका जो कुव्वत है वो जब तो माने उसके कुव्वत का गिरफ्त है ना, कानून है ना, वो जो है वो खैर है। वरना ये होता कि उसके एक हाथ में शर है, एक हाथ में खैर है। इसीलिए इन्होंने जो अपने देवता बनाए हैं उनकी 2 पहलू बनाई है ना, एक तरफ नूरानियत है, एक तरफ जुल्मत है। वो जो फरिश्ता आया था शुरू में उसमें था ना कि एक तरफ उसके नूर था, एक तरफ जुल्मत था। वो मुस्तकिल बिज़ात दोनों चीजें उन्होंने बताई हुई है ना। मजूसी फलसफा ये है, यहाँ शर को मुस्तकिल बिज़ात नहीं कहा, मिन शर्रे मा खलक। मा खलक जो है मुस्तकिल बिज़ात शर नहीं है। मा खलक का एक एस्पेक्ट वो है जिसे जो हमारे लिए शर हो जाता है, उससे हम बचना चाहते हैं। बचने की तदबीर ये है कि जहाल हक जहाकल बातिल। क्यों जहाकल क्यों हुआ भाई? ये आते ही क्यों चला गया? दिए के आते ही अंधेरा चला जाता है ना, इसलिए कि अंधेरा फितरतन मुस्तकिल बिज़ात वजूद नहीं रखता, वो उसके ना होने का नाम था। उसके आने के बाद फिर कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी आपको, वरना अगर ये मुस्तकिल बिज़ात होता तो उसके आने के बाद एक एफर्ट की जरूरत पड़ती इसको डिसलॉज करने के लिए। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। उसकी आमद का नाम हो गया है अंधेरे का चले जाना। इसलिए कि तारीकी जो है वो मौजूद नहीं है फिर खारिज, बल्कि वो ज़हूका है। वो ठहरी हुई उस वक्त तक जब तक ये हक नहीं आता, आने के बाद वो बाकी नहीं रहती। खैर शर का मसला हल हो जाता है। भैया के कल खैर क्या बात है कुरान की। लीजिए अब आया हिंदी फलसफा। काफरी मरगस्त ए रोशन निहाज, जहाज का मतलब देखो जी हल्के में हो गया हिंदी फलसफे की। काफरी मरगस्त ए रोशन निहाज, कहता कैसद बा मुर्दा गाजीरा जिहाद। काफिर तुम मोजा होते हैं, ये जो तुम काफिरों के साथ जाके जिहाद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं होती? मुर्दे में जाके लड़ाइयां लड़ते हो। देखा ना हिंसा कहाँ लाया है ये। अब करना क्या है? ये जो आया जी इनके यहाँ जिहाद अकबर क्या है? जिहाद बिन नफ्स, अपनी जात के साथ जिहाद। काफिर के साथ काफिर का कुफर तो मर्द है, मुर्दे में जिहाद करना। मर्द मोमिन जिंदा हो, ये काफिर मुर्दा है, मर्द मोमिन जिंदा है, तो जिंदा में जिहाद करना चाहिए। आजा बाखुद बजाएंगे बार बार खुद उस्तद हम क्यों बार आहू पलंग। वो अपने साथ जंग करता है, अपने साथ जंग करता है। अब ये देखिए कितनी बड़ी गलती कर गया है। हाँ, हम क्यों बार आहू पलंग। पलंग और आहू तो जो मुतगैर चीजें होती हैं सर, अपने आप पे तो उठता ही नहीं है। इसके अंदर शायरी भी नहीं, तशरीह भी बड़ी खाम है। जिनमें दोनों जिंदा, एक ताकतवर है दूसरा कमजोर है, ये तो किया जाए ना जी। वो तो कहता ये है कि इनके यहाँ तो काफिर जो है वो तो मुर्दा है,
مردے کے ساتھ جہاد کا تھا، جہاد کرنا زندہ کے ساتھ، زندہ دنیا کے اندر صرف مومن ہوتا ہے، اس لیے مومن کو جہاد ہوا فرض، ہم کیتا کہ نہ جائے جلا دیا مشکریاں ماں میں اندر نجیو کسی ہو کرے تو وہ تو باجا مارتا ہے نا تو ہو کے تم کرے مومن زندہ ہو رہ گیا، جہاد کرنا بڑا ضروری ہو گیا، جہاد کر زندہ نہ تیرے نال کر اپنے نال کر اور کس نال ہاں جی لاجیکلی آپ دیکھیے اس کا جواب ہے نہیں آپ کے پاس، ہنس دیے آپ بھی ادھر کافر مردہ سی ہے اگے ہو رہا ہے کوئی گل ایک نال دوئی ملتی کافر بے دار دل پیش صنم بے دین دارے کے خفت اندر حرم، وہ بیدار دل کافر جو بت کے سامنے ہوتا ہے اس مومن سے اچھا ہے جو کعبے میں سو جاتا ہے جل، وہ کیا ہے؟ اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مومن بھی کافر ہو ضروری، ہاں نہ ہو تو بندہ ہے مومن بھی کافر ہو زندگی، گل ساری عشق کی ہے، اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اور یہ وہی کہتا ہے کافر بیدار دل پیش صنم بے دین دارے کے خفت اندر حرم۔ چلیے خیر و شر کا مسئلہ لو جی حل ہو گیا، یہاں ہے تشبیہ وہ امتحان کے جو لاجک کی آیا کرتی ہے، چشم پورست ای کے بیند ناصواف، یہ جو ایون دیکھ رہی ہے نا یہ چشم کور ہے، حقیقت میں اندھا ہے، یہ ہے جی آگے ہیچ گاہ شب را نہ بیند آفتاب، سورج کو کسی جگہ تاریخی نظر ہی نہیں ہے، اس کو رات کہیں دکھائی نہیں دے، ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں رات مل جائے اس کو، رات کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے نا، مثال کتنی بڑی کام ہے، بڑی زبردست ہے، ہاں وہ کہتا ہے نا تو تیری اپنی آنکھ اندھی ہے جس کی وجہ سے تجھے تاریکی نظر آتی ہے، تیری آنکھ اگر روشن ہو تو تاریکی ہوتی نہیں ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ سورج کو آج تک کروڑوں برس سے رات کہیں ملی نہیں، ڈھونڈ رہا ہے ملی نہیں ہے نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ بندوں کہتا ہی تشبیہات سے وقت تو تشبیہیں ایسی ہوتی ہے واقعی گرفت کر جاتی ہیں آدمی، وہ اس کا جواب مانگتا ہے کہو صاحب آفتاب کو کہیں رات نظر آتی ہے، تو پھر یہ رات کی موجودگی یہی ہے نا کہ تیری اپنی آنکھ اندھی ہے، تیری آنکھ میں اگر نور ہو تو تجھے کوئی چیز یہاں ماثواب نظر ہی نہیں آئے، سوال ہی نہیں، ایون برائی چیز وہ اس وقت اسٹرگل یہ ہے جب تک وہ اپنی آنکھوں کو اندھا سمجھتے ہیں نا اس وقت تک اسٹرگل کرتے ہیں تاکہ یہ آنکھیں جو ہے اپنے آپ کو اسٹرگل کرتے ہیں کہ یہ آنکھ اندھی نہ رہے، یہ نور آ جائے، جب آ جائے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ ایون نظر ہی نہیں آتی، وہ تو سب وہی نظر آتا ہے، تو ہی تو میں نے اس دن جو آپ سے کہا تھا معاذ اللہ نقل کو شکر نہ باشد کہ در مذہب عاشقان یک رنگ ابلیس و محمد است، در مذہب عاشقان یک رنگ ابلیس و محمد است پاسند، دونوں یکساں یک رنگ ہے پہلے، دوسرا کال یکسنگ، جی ہاں وہ ایک ہے، وہ اس لیے کہ وہ پھر فرق ہی نہیں رہتا نا دن اور رات میں سورج کے نزدیک، ان کے نزدیک پھر ہر ایک وہی ہو جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک ابلیس بھی خدا ہی کا ایک روپ ہے، محمد بھی خدا ہی کا ایک روپ ہے۔ محی الدین ابن عربی نے فصوص الحکم میں باب لکھا ہے فرعون کے اوپر کہ فرعون اور موسیٰ کی یہ جھڑپ جو مانتے ہیں شاید یہ ساری بکواس ہے، وہ تو اسی کے دونوں روپ تھے، وہ بھی وہی تھا یہ بھی وہی تھا، دونوں ایک، وہ تو پھر نہیں مانتے، یہ آنکھ کھل جاتی ہے نا ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے،
جی وہ اس دنیا میں پھر رہتے ہی نہیں ہے. جب آنکھ کھل جاتی ہے تو غار میں جا کے کسی کھل دیے چمگڑ ہوں گے. یہی تو اس فلسفہ ہے کہ یہ دنیا میں رہتا ہے تو آنکھ کھلتی نہیں ہے. دنیا تو کثیر ہے، غلیظ ہے، خدا کے بندے کے درمیان حائل ہے. اس سے دور چلا جانا پڑتا ہے. اس مادے کو ترک علائق، ترک ترک کرنا ہوتا ہے. ترک دنیا، ترک عقبہ، اور ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک مولا اور ترک ترک. ترک ترک یہ آپ یہ پتا ترک ترک کیا ہے؟ بہت بڑا فلسفہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہونا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یہ بھی تو ایک خواہش ہے. ترک خواہشات کا نام ہے نا انہیلیشن، جو ہے کمپلیٹ فنا. تو ٹھیک ہے، کہتا ہے ترک دنیا بھی کیا، ترک عقبہ بھی کیا، ترک مولا بھی کیا، لیکن ابھی تک تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے نا کہ اس کو بھی میں چھوڑ دوں. یہ خود خواہش نہیں ہے، اس کا نام ہے ترک ترک. ترک ترک تو یہ ہے جی وہ چیز. ان کے ہاں تو جب اس مقام پہ یہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے. کیوں وہ بھی ڈاکٹر صاحب وہ بیٹھے ہوئے، پکڑ لو پیچھے سے جا. چلو چلو جلدی کرو. کون سے کیا کہنا بیٹا؟ ان سے جا کے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دو. یہ تھا کہ شاید وہ پریشر جی انہوں نے اسی لیے 4 اپنے ہاں زندگی کے حصے کر لیے ہوئے ہیں. ان کے ہاں برہمچاری آشرم، گرہست آشرم اور سنیاس آشرم، بنباس آشرم. پہلا حصہ جو ہے اس کے اندر شادی وادی نہیں کرنی ہے، صرف علم حاصل کرنا. اگلا حصہ زندگی کا ہے گرہست آشرم، بیوی بچوں کی زندگی ہے. اگلا حصہ ہے یہاں رہتے ہوئے سنیاس لے لینا، یعنی معرفت، دھیان جس کو کہتے ہیں، اس کی مشق کرنا. اور آخری حصہ جہاں جا کے انتہا ہے بنباس، یہاں سے نکل کے وہاں چلے جانا جنگلوں کے اندر. یہ جو انتہائی بلندی تھی ان کے ہاں کی معراج اس زمانے میں تھا جب یہ بنباس میں بسنے والے کچھ زیادہ تعداد میں تھے، لیکن رہے ہیں ہمیشہ یہ اکا دکا، وہ تو ابتار ہو جاتے ہیں. یہ تھا ان کا زمانہ. ان کے ہاں کا معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی معاشرہ ان کے ہاں معراج کے اوپر نہیں پہنچ سکتا. معاشرہ تو دنیا میں رہنے والوں کا نام ہے نا. وہ تو پہلے جو آشرم 3 ہیں اس میں تو رہتا ہے، بلکہ تیسرے میں جا کے تو وہ بھی قریباً قطع تعلق ہی کر لیتا ہے. پہلا جو ہے اس میں، اور دوسرا برہمچاری آشرم اور گرہست آشرم، ان دونوں میں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں. تیسرے کے اندر بین ہو جاتے ہیں کہ رہتے ہیں یہاں لیکن یہاں سے ترک علائق کرتے جاتے ہیں، گیان دھیان سیکھتے ہیں. اور چوتھا ہے جہاں معراج حاصل ہوتا ہے ان کو کمپلیٹ یہ ترک اس دنیا سے، وہ بنباس آشرم. وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے معراج. تو ان کے ہاں جو بہتر زمانہ پہلے کبھی ست یگ کا تھا، اس میں اس بنباس جو جسے ڈارون کہتا ہے بوجھنوں کا زمانہ جو تھا نا، وہ سی نا جسے باندھے ہی ہوں سن، بندے ہوں نہیں سن، وہ کمال کا زمانہ سی نا، بنباس سی نا. تو ان کے ہاں جی یہ ہے تقسیم. معاشرہ ان کے ہاں کبھی خدا پرست نہیں ہو سکتا. مادی کی دنیا کے اندر ہے تو یہ ہو ہی سکتا ہے. اچھا لیجیے جی اب آ گیا اور میرا گھر کو جبر اور قدر کا سوال آ گیا. اور یہ کیا بتاؤں کہاں لے گئے ہیں اس چیز کو، بتائیے یہ وقت ہے ابھی؟ ہاں 10 منٹ میں نہیں میاں تو یا ختم ہی کروں گا میں جی. یہ مسئلہ بڑا آگے بہرحال وہ تو آنا ہی نہیں آپ نے کہا. بس ٹھیک ہے آپ کا سوال یہ ہے جی کہ انسان کی فطرت ہے کوئی؟ عربوں نے اسے فطرت کہا، فارسی والے اسے فرشت کہتے ہیں، یونان والے اس نے نیچر کہا. اس نے نیچر سے یہ چیز آگے چلی. اور یہ مسئلہ فلسفے کی دنیا کے اندر بنیادی ہے، انسانی فطرت. پہلے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے. اس کے آگے آتا ہے کہ فطرت کیا ہے، ڈٹرمن کی جائے.
پھر اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ فطرت اس کی بدل سکتی ہے؟ اس پہ فیصلہ ہے کہ فطرت بدل نہیں سکتی. خالص جگر آ گیا. فطرت اپنی پیدا کرتا نہیں ہے. انسان کے کسی ایکشن سے فطرت بدل نہیں سکتی. نیک فرشت نیک فطرت، بد فرشت بد فطرت چیزیں ہیں. یہ جب آ گئے تصور تو انسان کا اختیار، ارادہ، عمل وغیرہ سب ختم. آپ کے یہاں ساری چیز جب یہ آئی تو پہلے طے ہو گیا کہ خدا نے ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا تھا اور ان کو جنت کے لیے پیدا کیا. انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، فطرت بد بھی ہوتی ہے، فطرت نیک بھی ہوتی ہے. یہ آپ کے یہاں آیا. کرسچینٹی نے تو یہ کہا نا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ ہی اپنے اپنی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ ساتھ لاتا ہے. تو ان کے ہاں تو ہر بچہ فطرت میں بد پیدا ہوا نا انسان. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ مجوسی فلسفے کا اثر زیادہ تھا ایران کا، اس لیے ہم نے دونوں مانے، خیر اور شر، احرمن و جذبہ ہم دونوں مانتے ہیں. اب وہ ایک انسان کے اندر دو فطرتیں نہیں مانتے. مانتے یہ ہے کہ بعض انسان پیدائشاً نیک فطرت ہوتے ہیں، بعض پیدائشاً بد فطرت ہوتے ہیں. سمجھ لیے؟ یہ جو چیز ہے یہ تو خالص ڈٹرمنزم ہو. اختیار کا سوال ہی اس میں باقی نہ. یہاں کی اپرچونٹیز جو ہیں جب انسان کو ملتی ہیں تو اب اس فلسفہ فطرت کا فرشت کے اعتبار سے بھائی اس کو کچھ تو بدل جانا چاہیے. ان کا سوال ہی نہیں ہے اس سے بدل جانے. ابھی بات صاف ہو جاتی ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ ہے جی فطرت کا امتحان. اب آپ آگے بڑھے تو آپ نے بھی انسان کی ایک فطرت تسلیم کر لی، یعنی قرآن کی بھی فطرت اللہ اللہ کی فطر اللہ کا. جب فطرت مانی انہوں نے، یاد رکھیے یہ عربوں کے ہر قرآن کے نزول کے زمانے میں فطرت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. آپ میں نے عرض کیا نا فطرت، یہ عرب جو تھے ایبسٹریکٹ فلاسفی یا میٹافزکس جو ہے نا یہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے. وہ دو چار جانتے سن ہوتے، یہ تھا ہی نہیں. اس لیے فطرت کا لفظ یونانی نیچر کے معنی میں عربی لٹریچر میں آتا ہی نہیں. ان کے ہاں تو خطرہ کے معنی ہوتا تھا پہلی دفعہ کسی چیز کو فرق. تفسیر میں ہمارے ہاں جو آتا ہے ابن عباس کا قول وہ بڑا عجیب ہے کہ یہ جو تھی وہ خاطر السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ خالق میں اور خاطر میں فرق کیا ہوتا ہے. تو یہ لوگ تو جب سمجھنا ہوتا تھا کسی مقام کو تو یہ بدوؤں کے یہاں جاتے تھے نا سمجھنے کے لیے، جن کی زبان ابھی انپولیوٹڈ تھی. وہ ان کے ہاں لکھا ہے، ان کی ابن عباس کی تفسیر میں بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ایک دفعہ دو بدو آ گئے میرے پاس ایک مقدمہ لے کے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کنواں ہے، اس کے متعلق مقدمہ تھا کہ وہ کس کا ہے. تو اس میں سے ایک بدو نے کہا کہ وہ میرا ہے اس لیے کہ فطر کو مجھے مقدمہ تو ہو گیا. میں نے کہا پھر کیا کہتے ہو؟ نے کہا کہ فطر کو. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے پھر سمجھایا کہ میں نے اس کو پہلی دفعہ ڈک کیا ہے، پہلی دفعہ ڈک کیا، اور اس نے کہتا اس نے اس کے اندر سے سلٹ نکالی تھی. سمجھے نا؟ اس نے تو خلقہ ہوا اور میں نے فطر کو. اس لیے میرا دعویٰ اس کے اوپر پائے گا. اللہ تمہارا بھلا کرے. بات صاف ہو گئی. فاطر السماوات اور خالق سما نے صاف ہو گئے.
فطرت اللہ خدا نے اپنے اس قانون کو کہا جس سے وہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، اور خلق اللہ وہ ہے جس میں پھر پیدا ہوئی ہوئی چیزوں کے اندر نئی نئی ترکیبیں دے دے کے نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، یزید فی الخلق ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس نے انسان کو، خدا کو، اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے کہ خالق دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ احسن الخالقین کے معنی تو یہ ہے کہ اور بھی ہو سکتے ہیں، اس نے احسن کہا ہے اپنے آپ کو، خالق تو وہ مانتا ہے دوسروں کو، خاطر نہیں مانتا کسی کو، خاطر تو وہ ہو نہیں سکتے، خالق ہو سکتے ہیں، وہ احسن ہے۔ احسن جو ہے تکوین کے درجے کے اوپر جس میں پروپورشن ہوگی وہ احسن ہوگا، وہ تو خدا کا، تو اس کی تخلیق میں یہ کیفیت ہے۔ خاطر اور بدی جو ہے وہ قریب ایک چیز ہوتی ہے، میں آپ کروں گا یہ بڑا آگے ہوتا ہے۔ بدا ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی دفعہ نمودار کرنا، وہ بھی پہلی دفعہ ہوتا ہے۔ خاطر ہے اصل میں پہلی دفعہ یہ چیز کو کریٹ کرنا۔ تخلیق جو ہے، جو چیزیں کریٹ ہوئی ہوتی ہیں ان کے اندر نئی پروپورشن، اس کے اندر خلاقہ کے معنی پروپورشن ہوتا ہے، جس سے اخلاق کا لفظ ہمارے ہاں آیا ہے، اخلاق کے معنی سے ہی پروپورشن ہے نا، اس نے خلق کے معنی ہے جس کی تخلیق، جس کی پروپورشن اچھی ہو، بیلنس پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے ہاں وہ لے آئے فطرت اللہ کی، اب اس میں لے تو آئے انسان کی فطرت، اب مصیبت یہ پڑ گئی تو وہاں فطرت اللہ کی فطرت نافع علیہ، خدا کی فطرت جس کے اوپر اس نے انسان کو پیدا کیا، تو گویا انسان خدا کی فطرت سے پیدا ہوا۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ خدا کی بھی ایک فطرت ہے۔ فطرت کسی چیز ایسی کو کہتی ہے کہ جو کہیں سے ملی ہوئی ہو اور بدلی نہ سکتی، اس میں مجبور ہو وہ اس کے لیے۔ پانی کی فطرت ہے نشیب کی طرف دینا، آگ کی فطرت ہے حرارت دینا، تو گویا اس قسم کی کوئی فطرت بھی ہے خدا، اس معنی میں اگر لیا جائے یعنی اس ذات کی فطرت نہ کہہ رہا ہوں، سنت اللہ کے تو معنی ہے نا کہ اس کے ورک کرنے کا انداز جو ہے وہ ہے، وہ جو چیز ہے، یا کلمات اللہ اس کے ہیں جو اس کے کریٹ کیے ہوئے لاز ہیں۔ خود ذات خداوندی کے متعلق کہنا ہے کہ اس کی کوئی فطرت ہے، بالکل غلط ہے، یہ اس کی ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن بہرحال ایک تو خدا کی فطرت بنائی، جیسے ہمارے یہاں تخلق بے اخلاق اللہ ایک فطرت آیا ہوا ہے، تو وہ خدا کے بھی اخلاق ہوتے ہیں، تم خدا کے اخلاق پیدا کرو اپنے اندر جسے کہتے ہیں، بڑے تو غلط ہے، اخلاق نہیں ہوتے خدا کے، صفات ہوتی ہے۔ تو فطرت، خدا کی فطرت میں انسان کو پیدا کیا، ابھی مصیبت آئی۔ اب قرآن کے اندر انہ کان ظلوما جہولا وان الانسان، وہ خلق الانسان عجولا کہیں آیا ہے، من الاجل آیا ہے، اس میں یہ کچھ آیا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے متعلق چلی آ رہی ہیں۔ تو اگر انسان فطرت اللہ میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ ساری خدا کی فطرت ہی ہے جو اس میں انسان میں بنائی جا رہی ہے۔ کہ جی وہ سوسائٹی ہے، وہ پھر حدیث میں ہے کہ ہر انسان بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں تو یہودی نصرانی یہ بنا دیتے ہیں۔ تو اکبر نے اپنے ہاں اس پہ تجربہ کیا کہ دیکھیں کہ پھر اسلام پہ کون پیدا ہوتا ہے، اس نے ایک بچے کا انتظام کر کے اس کو جنگل میں بھیج دیا، کوئی ہرنی ورنی کا انتظام کیا جو اس سے ہی وہ دودھ، وہ بکریوں کے دودھ پی لیتے ہیں بچے، انہیں پہ پرورش کی تھی۔ تو اس کے بعد وہ خالص انہیں کا پٹھا ہوتے نہیں، وہ انسانوں کی طرح چلنا ہی نہیں جانتا تھا، نہ اس کو زبان کوئی آتی تھی، نہ چلنا سیکھتا تھا، اس کو پتا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ فطرت اللہ جی، اور تمہیں بتایا کہ جس بچے کو ماں باپ یہودی نصرانی مجوسی نہیں بناتے وہ کس دین میں پیدا ہوتا ہے؟ اور تمہیں بتاؤ یہ ہے دین فطرت۔ پھر انہوں نے کہا اسلام دین فطرت ہے، خدا کی ایک فطرت ہے، اس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا، اسلام دین فطرت ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور تمہیں بتایا
یہ ایک اینٹ غلط ٹیڑھی رکھی جائے تا سوریا نیروا دیوار کا آخر تک دیوار ٹیڑھی جاتی ہے. یونانیوں کے فلسفے سے فطرت کے یہ نیچر کا لفظ لیا, اس کا ترجمہ کر دیا ان میں سے کسی نے فطرت. یہ اس کا ترجمہ ان کا ہوا جی سب سے پہلے لفظ یوں نیچر کا فطرت ترجمہ کیا. اب قرآن کے اندر یہاں فطرت آیا ہوا, باقی وہ چل پڑے اس کے پیچھے. پھر اس کے بعد مجوسیوں کا اثر جب آیا ایرانیوں کا, تو پھر نیک اور بد فطرت دو چیزیں آئیں. دیکھتے ہیں یہ مجوسی اور میں نے یزنا کس طرح مستقل بالذات دونوں جگہ کھڑے ہیں صاحب. فطرت اٹل, اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک انسان میں یزنا اٹل, دوسرے انسان میں اہرمن اٹل, دونوں میں مستقل بالذات. نہ یہ بدل سکے نہ وہ بدل سکے, نہ یہ مٹ سکے نہ وہ مٹ سکے. خالص مجوسی فلسفہ دیجیے. اور آپ کے ہاں یہ عام استعمال ہوتا ہے. فطرت ہی بات واقع ہو رہی ہے, سرشت خراب ہے. دیکھ لیجئے روزمرہ کی باتوں میں ہمارے ہاں کتنی چیزیں غیر قرآنی آئی ہیں. اچھا جی, جب سرشت کسی کی بات ہوتی ہے تو یہاں جو اپرچونٹیز اس کو ملتی ہیں اس سے تو وہ پھر ہو ہی نہیں سکتا. کیا اس سے وہ کچھ بدل سکتا ہے, سنبھل سکتا ہے؟ بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھ لیجیے اس مسئلے سے, بڑا مشکل تھا یہ. آپ سنیے یہ کیا کہتے ہیں. رومی کہتے ہیں اقبال نے اپنے ہاں اس کو بال جبریل میں یہ مرید ہندی اور پیر رومی یہ مکالمہ لکھا ہے. یہ مرید ہندی اس سے پوچھتا ہے کہ انسان کی فطرت اپرچونٹیز سے بدل جاتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اسے جواب دیتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو. بال بازاں را سوئے سلطان برد, یہ اسباب ہوئے نا, اپرچونٹیز ہوئی گئی نا. بال بازاں را سوئے سلطان برد, بال زاگاں را بگورستان برد. اور دونوں کو ملے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں تشبیہ مار دیتی ہے تشبیہ. میں نے کہا ہے نا کہ یہاں آدمی بے بس ہو جاتا ہے. تشبیہ کیسی عمدہ ہے, پر دونوں کو ایک جیسے ملے ہوئے ہیں. باغ تو پر ملا ہوا ہوتا ہے اسی قسم کا, وہ سلطان شاہی بادشاہوں کے ہاں چلا. کوے کو پر ملے ہوئے ہیں, وہ گورستان کی طرف جاتا ہے, گندگی کی طرف جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ یہاں کی اپرچونٹیز کو دونوں کی یکساں ملی. تو کیا ہوا کہ بد سرشت ان اپرچونٹیز کو جو لیتا ہے تو اسی اپنی سرشت پہ جاتا ہے, وہ مردار کی طرف جاتا ہے کوا. نیک سرشت باز جو ہے اس کو یہاں جو بالوں پر ملتے ہیں وہ سلطانوں کی طرف, بادشاہوں کی ہاتھ کے اوپر جا کے جاتا ہے. تو کہا کہ بتاؤ ڈٹرمننگ فیکٹر جہاں کی اسباب و ذرائع ہے یا سرشت ہے انسان. رومی کا یہ قول اقبال نے اپنے ہاں نقل کیا ہے اپنے اس سوال کے جواب میں. یہ وہی اقبال ہے جو یہ کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں کہتا ہوں کیا ہو جاتا ہے جہاں جب یہ ستیہ ناسیہ پنگی رومی ہو رہا ہے دینا بڑا گرد کر کے رکھ دینا. وہی اقبال اپنے ہاں یہ سوال اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کا جواب نقل کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے, اس کا جواب نہیں دیتا. خود کہتا ہے تو وہ بات کہتا ہے. خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی, تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ. خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی, وہ یہ کہتا ہے صحیح قرآنی نظریہ. یہاں آتا ہے تو یہاں یہ کہتا ہے ساتھ بال بازا را سوئے سلطان برد, بال زاگا را بگورستان برد. صحبت گل دانا را سازت درخت, آدمی از صحبت گل تیرا بخت.
دانے کو مٹی میں ملا دیجئے تو وہ درخت بن جاتا ہے، انسان کو مٹی کے اندر ملا دیجئے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر اسباب جو ہیں ان سے آپ دیکھیے سرشت کے اعتبار سے، دانا از گل نی پذیرت پیچ و تاب تا کند سید شعائے آفتاب، مٹی میں مل کے دانے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پھر وہ اس طرح ابھرتا ہے، وہ پھر شعائے آفتاب کو بھی اپنا شکار کر دیتا ہے، اپنے جذب کر دیتا ہے۔ آدمی کو اسی طرح سے خاص میں ملا دیجیے جیسے دانے کو آپ نے ملایا ہے تو وہ ہڈیاں گل جانی چاہیے، ہو گیا نا جبرو کرے کا بھی مسئلہ تھا۔ لگتا تھا اگلا بھی کاری لئیے تھا مکے نو جڑے نے من بگل گفتم بگو ہے سینہ چاک کیوں بگیری رنگ بگو از باد و خواب۔ پھول سے میں نے پوچھا کہ یہ تو اپنے رنگ اور بو جو ہے مٹی سے یہ چیزیں کیسے حاصل کرتا ہے؟ گفت گل اے ہوش مندے رفتہ ہوش، ہوش مندے رفتہ ہوش، کہتا ہے چوں پیامے گیری از در کے خاموش۔ عام طور سے تو یہ سمجھا جاتا ہے اس نے یہ کہا جیسے وائرلیس سے تم پیغام لے لیتے ہو، اسی طرح سے ہم ہاتھ سے یہ رنگ و بو لے لیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ پیام خاموش جو ہے یہ وحی کی طرف اشارہ ہے۔ جی ہاں، کیوں پیام گیری اور در کے خاموش، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس نے کہا ہے یوں ہم کرتے ہیں جاں بطن مار جاں بطن مارا سے جذبے اینو آں، جذبے تو پیدا ہو جذبے مانے ہاں۔ بات ساری یہ ہے جذب جو ہے کسی چیز کو اپنے اندر جذب کر لینا، اس سے یہ سب چیز ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر یہ جو جان ہے یہ ہم ادھر ادھر سے چیزوں کو جذب کرتے ہیں تو یہ پیدا ہوتی ہے۔ گل نے یہ بات کہی، پھول نے یہ بات کہی، جذب سے اصل یہ ہے کہ ہمارا یہ جذب جو ہے یہ تجھے نظر آ جاتا ہے، اور تو جن چیزوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ تیرے اندر تیری ذات کا کچھ جزو بنتی چلی جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتی ہے۔ ورنہ اصل چیز یہی ہے کہ ادھر ادھر سے جو کچھ جذب کرتا ہے انسان اس سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے کے بالکل برعکس طرح وہاں فطرت تھی اٹل، چینج نہیں ہو سکتی، یہاں صلاحیت رکھی ہوئی ہے جذب کرنے کی، اب یہاں ماحول کا اثر لے آیا۔ یہ سوشیالوجی میں آ گیا ایک بات کہ جس قسم کا ماحول ہوگا اس قسم کا انسان اس سے بن جائے گا، یہاں یہ چیز آ گئی، اس لیے یہاں اس کو آنا پڑا عربی ہندی کو۔ اگر یہاں نہ آتا تو تناسخ ان کے ہاں کا جو تھا وہ باطل ہو کے رہ جاتا۔ ہر نئے جنم کے اندر آ کے جو یہ امکان ہے ان کے یہاں امپروو ہونے کا، جنم کے اعتبار سے اگر وہ کوے کی سرشت لے کے آتا ہے امپروومنٹ یہاں ہو کیسے سکتی ہے؟ تو یہاں یہ جو عمل کا ان کے لیے میدان دیا گیا ہے اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے نا، تو نتیجہ پھر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اپنے ماحول سے صحیح چیزوں کو اگر یہ اخذ و جذب کرتا ہے تو پھر اس کے یہاں صحیح چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، اگر یہاں سے یہ غلط چیزوں کو جذب کرتا ہے تو یہ غلط بن جاتا ہے، یہ صحیح چیز کے اوپر آ گیا آپ کا۔ لیکن اس کو دینے کی ضرورت اس لیے تھی کہ تناسب کا مسئلہ وہاں اس کا جو تھا وہ باطل ہوتا تھا۔ ہندی فلسفہ تو سارا تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس نے جی 9 باتیں یہ کہی، اتنا کہا کہ اس کے بعد پھر جناب سروش یہاں سے میوز جس کو کہتے ہیں، وہ سروش میوز ہے نا، ان کی گریک کی ایک دیوی ہے، وہ جو حاطف کہتے ہیں عربی میں، فارسی والے سروش کہتے ہیں، یہ اس کو میوز کہتے ہیں، وہ جو انٹیوشن یا کشف یا الہام لے کے آتی ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب نوائے خامہ غالب سریر خامہ نوائے سروش غیب سے خیالات آتے ہیں، انٹیوشن جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ چیز کہی تھی، یہ پہلے وہ ایک نہایت خوبصورت دیوی کی شکل میں یہ آئے گی، کوئی جلوہ سروش ہوگا،
اس کے بعد غلبت نوائے سروش وہ آ کے کچھ بات کہے گی. میں نے کہا نا کہ ڈرامے کے لیے کوئی ایسا مٹیریل ہے اس کے ہاں یہاں آیا تھا, یہاں اب آگے بڑھنے کے لیے کوئی بات نہیں بنتی تھی اس سے کہ کریں کیا. ایک روح پوچھا کہ انہیں چھڑائیے, ہاں جی ایک جگہ مار کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں سے پیچھا چھڑانے کے لیے درمیان میں اس کو لیا تھا. بڑا خوبصورت ہے ڈسکرپٹیو آگے جو ہے جلوہ سروش. پھر وہ ایک نوائے سروش اپنی غزل دے دیتا ہے اور اسی کے اندر پھر یہ آگے چلے جاتے ہیں. ہم آج صفحہ 41 تک آ گئے. جلوہ سروش ہم آئندہ. شکریہ.